جمیل مظہری، ان کی نظم ہے ارتقاء۔ ارتقاء کے معنی ہوتا ہے سلسلے وار ترقی۔ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان جب کسی غلطیوں، کوتاہیوں اور لغزشوں کی وجہ سے پریشان ہو کر ہمت ہار بیٹھتا ہے تو اس میں یہ بتایا گیا کہ کبھی ہمت نہیں ہارنا چاہیے اور ایک محنت، ایک کوشش، ایک جستجو کے ساتھ ہمیں آگے کے مرحلے طے کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، نظم ہے: ہر حال میں مشیت مجھ کو بنا رہی ہے، میں اس کی قدرتوں کا شہکار بن رہا ہوں، خود اپنی جنتوں کی تخلیق کر رہا ہوں، خود اپنی زندگی کا معمار بن رہا ہوں۔ یہ جبر و قدر کی منزل، یہ جبر و قدر کی ایک منزل ہے درمیانی، مجبور تو ہوں لیکن مختار بن رہا ہوں۔ یہ راہ وہ ہے جس میں ہر سانس ایک سفر ہے، منزل بھی راستہ ہے، لغزش بھی راہ پر ہے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان خود مخاطب ہے کہ اپنے تعلق سے وہ کہہ رہا کہ خدا نے اسے ایک شاہکار بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اور میں یعنی انسان کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں میری جنت ہے جس کو میں بنا رہا ہوں، اور میں خود اپنی زندگی کو بنا رہا ہوں، سنوار رہا ہوں۔ تقدیر کا فیصلہ، جبر اور قدر کا فیصلہ سب خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا ہی کے فیصلے پر سب کچھ ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی انسان آزاد ہے، انسان مختار ہے۔ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں میری جنت ہے، میں اپنی جنت کی خود تعمیر کر رہا ہوں، خود بنا رہا ہوں، میں اپنی زندگی کو خود بنا اور سنوار رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ایک چیز آتی ہے تقدیر، قضا و قدر، یعنی تقدیر، جبر اور قدر۔ تقدیر کا فیصلہ وہ خدا کے ہاتھ میں ہے، جو ہماری تقدیر میں لکھا ہوگا وہی ہوگا۔ میں تقدیر سے مجبور تو ہوں لیکن میں آزاد ہوں، میری مرضی ہے، میں چاہے جو کروں، لیکن تقدیر کا کہیں نہ کہیں اس میں ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یہ راہ وہ ہے، انسان کی زندگی کا جو راستہ ہے وہ ایسا راستہ ہے جس میں ہر سانس ایک سفر کی طرح ہے۔ جس طریقے سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو پیچھے کے راستے چھوٹ جاتے ہیں، ویسے ہی ایک سانس جانے کے بعد وہ سانس پھر دوبارہ لوٹ کر نہیں آ سکتی۔ منزل بھی راستہ ہے، یہاں پر منزل بھی ایک راستے کی طرح ہے۔ اس دنیا کے اندر منزل بھی ایک راستہ ہے، مطلب کسی ایک جگہ ٹھہر کر ہمیں نہیں رہنا، لغزش بھی راہ پر ہے۔ ہم غلطیوں سے ہی ہمیں تجربہ ملتا ہے نا، لغزش یعنی غلطی سے ہم سیکھتے ہیں، غلطی ہی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ جب تک ہم غلطیاں نہیں کریں گے تب تک ہماری کمیاں دور نہیں ہوں گی۔ حکمت کی رہبری میں پرواز کی امنگیں امکان کے دائروں کو پھیلا کے بڑھ رہی ہیں، وہ قوتیں جو اب تک تحت شعور میں تھیں، گہوارے خودی میں پروان چڑھ رہی ہیں۔ انجام کی بصیرت خواہش پر حکمراں ہے، آزادیاں خود اپنی زنجیر گڑھ رہی ہے۔ پکڑے ہوئے ہے دامن گو خیر و شر ہمارا، پابندیوں میں بھی ہے جاری سفر ہمارا۔ کہتے ہیں کہ انسان حکمت کی رہبری میں، انسان کو اللہ نے عقل عطا کی ہے، اسی عقل کی روشنی میں انسان حکمت سے کام لیتا ہے۔ حکمت مانے عقل، سمجھ، سلیقہ، شعور، یعنی انسان پھر اس کے بعد وہ ترقی کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، وہ اسی عقل سے کام لیتا ہے، پھر وہ انسان ترقی بھی کرتا ہے۔ اور امکان کے دائروں کے، امکان کہتے ہیں جہاں کچھ چیزیں ممکن ہوں، جہاں کچھ چیزیں ممکن ہوں، مطلب جس میں تھوڑا سا بھی امکان ہو وہ اس دائرے کو بڑھا دیتی ہے۔ جب انسان کوشش کرتا ہے، عقل سے کام لیتا ہے تو پھر راستے بھی وہ پیدا کر دیتا ہے۔ قوتیں جو اب تک تحت شعور میں تھی، انسان پہلے پیدا ہوا،
لیکن جب وہ دھیرے دھیرے اپنی صلاحیت سے آشنا ہو، یعنی اپنے صلاحیت کے بارے میں اس نے جانا، تو اب وہ اس کو استعمال میں لانے لگا. جیسے عقل ہے، عقل انسان کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو اس کی رہنمائی کرتی ہے. اب اس عقل کو ہم کس طریقے سے سنوارتے ہیں؟ علم کے ذریعے سے سنوارتے ہیں یا بے حیائی، تماشا، کھیل کود کے ذریعے سنوارتے ہیں؟ جیسا سنواریں گے ویسے ہی ہماری بولنے کا انداز، ہمارے چلنے کا انداز ہوگا. تو جب انسان ان سب چیزوں کو استعمال میں لاتا ہے، عقل کو استعمال میں لاتا ہے، تو وہ انسان گہوارے خودی میں پروان چڑھ رہی ہے، تو وہ اپنے آپ کو ایک مکمل انسان بنا لیتا ہے. گہوارے خودی میں یعنی وہ اپنے آپ اپنے اندر بڑھتا ہے. پروان مانے ہوتا ہے پلنا، بڑھنا. گہوارہ مانے گود ہوتا ہے. خودی مانے خود، اپنے اندر. وہ انسان بڑی آزادی اور ٹھیک ہے، دھیرے دھیرے وہ انسان اپنے ہی اندر اپنی ترقی کرتا ہے، اپنے آپ کو سنوارتا ہے. پھر جب وہ ان سب چیزوں سے لیس ہو جاتا ہے، مطلب اس کے اندر جب یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، تو انجام کی بصیرت خواہش کے اوپر آئے. تو انجام کی بصیرت، تو جب انسان کسی انجام کے بارے میں سوچتا ہے کہ اگر میں یہ غلط کام کروں گا تو مجھے یہ سزا ملے گی، تو وہ شخص کبھی وہ غلط کام نہیں کرے گا. چوری کرے گا تو اس چوری کی سزا جیل ہو سکتی ہے. تو یہ انجام کی بصیرت، جب انسان انجام کے بارے میں سوچ لیتا ہے، انجام کو دیکھ لیتا ہے، تو وہ پھر اس کی خواہشیں، وہ اپنی خواہش کو روک لیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنی خواہش کو روک لیتا ہے. آزادیاں خود اپنی زنجیر گڑھ رہی. لیکن جب انسان اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دیتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دیتا ہے، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے زنجیر بن جاتا ہے. پھر آگے چل کے وہ آزادیاں اس کو گھیر لیں گی. جب انسان اپنی عقل سے کام لے گا، اپنی تعلیم کا استعمال کرے گا، تعلیم حاصل کرے گا، تو بعد میں اس کے لیے راستے ہموار ہو جائیں گے. اور وہی انسان ان سب کو چھوڑ کر الگ راستہ اختیار کر لے، تو بعد میں جب وہ اپنی ذمہ داریوں پر ہوگا، تب اسے احساس ہوگا کہ مجھے وقت رہتے ہوئے کچھ کر لینا چاہیے تھا، کچھ سیکھ لینا چاہیے تھا. تو اسی وجہ سے وہ اس کے لیے ایک زنجیر بن جاتی ہے. پھر اس کے بعد پکڑے ہوئے ہیں دامن کو خیر و شر ہمارا. انسان کے ساتھ برائی بھی جڑی ہوئی ہے، اچھائی بھی جڑی ہوئی ہے. انسان کے دامن سے برائی بھی جڑی ہوئی ہے، اچھائی بھی جڑی ہوئی ہے. اب انسان کے اوپر وہ برائیوں کے ساتھ چلتا ہے کہ اچھائیوں کے ساتھ چلتا ہے. پابندیوں میں بھی ہے جاری سفر ہمارا. انسان کی ترقی کے راستے میں پابندی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. پتہ چلا اگر کیچوے کی طرح وہ مقابلے میں آپ آئے، آپ پابندی یا آپ اپنی خواہش پر قابو نہیں پائے، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے آرام کریں گے اور سو جائیں گے، اور جو آپ سے پیچھے والے ہیں وہ دھیرے دھیرے کامیاب ہو کر آپ کو نیچا دکھا دیں گے. ٹھیک ہے، آج کے لیے بس.